السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا روم نے ایک بڑا کمال واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے ایک ہیرا مل گیا۔ کسی جگہ پہ وہ مزدوری کر رہا تھا، تو مزدوری کرتے کرتے اس کو ایک ہیرا مل گیا۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ وہ اس ہیرے کا کیا کرے، تو اس نے سوچا کہ یار چلو اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہیرا و جواہرات کے درمیان رہتا ہے، اس کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہوگا۔ مزدور نے کیا کیا، اس نے ہیرا پکڑا اور وہ بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جب ہیرے کو دیکھا، بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس قدر قیمتی ہیرا اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک وزیر کو بلایا جو بڑا سیانہ وزیر تھا۔ اس نے کہا یار یہ اس ہیرے کی قیمت بتاؤ تاکہ اس مزدور کو ادا کی جائے۔ جب وزیر نے ہیرے کو دیکھا تو اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، ناراض مت ہوئیے گا، لیکن اس ہیرے کی قیمت اتنی ہے کہ اگر آپ اپنی ساری سلطنت بھی اس کے نام کر دیں پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اب بادشاہ آ گیا، اس نے کہا یار یہ تو پھر بات کمال ہے، مجھے تو پھر یہ ہیرا چاہیے، جیسے مرضی کرو۔ اب وزیر نے کہا ایسا کریے، آپ مجھے کچھ سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے، سوچ لو۔ کچھ دیر گزری ہے تو وزیر آیا، اس نے کہا ایسا کر لیتا بادشاہ سلامت، اس بندے کو میرے حوالے کیجئے ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے اسے میرے حوالے کیجئے اور یہ ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن تمہیں دیا۔ اس وزیر نے اب اس مزدور کو کہا یار ایسا کر لیتے ہیں، کل جب سورج نکلے گا تو محل کے اندر انٹر ہو جانا، اور سورج غروب ہونے تک جتنے ہیرے جو محل کے اندر سامان پڑا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو تم محل کے باہر نکال کے لے گئے سب تمہارا، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، کوئی گارڈ تمہیں نہیں کہے گا کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک تم جتنے بھی ہیرے نکال لو، تم یہاں سے جتنے جواہرات نکال لو، جتنے خزانے نکال لو، جتنی اشرفیاں نکال لو، سب کی سب تمہاری، لیکن یہ ہیرا تمہیں بدلے میں ہمیں دینا پڑے گا۔ مزدور نے کہا ٹھیک ہے، بلے بلے اور کیا چاہیے جناب، کل صبح سورج نکلے گا تو میں آ جاؤں گا۔ اب وزیر بڑا سیانہ تھا، اس نے پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا، اب اگلے دن جب مزدور گیا ہے اس محل کے اندر، اس نے کیا دیکھا، بڑا عجیب معاملہ۔ تھوڑا سا آگے گیا، محل کے اندر انٹر ہوا، اس نے کہا ابھی تو سورج نکل آیا، ابھی شام ہوگی، سورج ڈوبے گا، بڑا وقت ہے۔ سکون سے محل کے اندر گیا، جب اس نے جا کر دیکھا ہے تو بڑا کمال کا ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، اس ٹیبل کے اوپر طرح طرح کے کھانے ہیں، کھانوں کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دیکھتے یار مزدور آدمی تھا، اس نے کہا ابھی تو بڑا پورا دن پڑا ہوا ہے، ابھی تو سورج نکل آئی ہے، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ بیٹھا، اس نے اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھایا۔ وزیر نے بھی طرح طرح کے کھانے رکھے تھے جس کو دیکھ کے کسی کا بھی دل للچا جائے، وہ مزدور نے اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ جب کھا لیا نا وہ سارا کھانا، مزدور اب آگے چلا، تھوڑا سا آگے گیا، جا کے اب اس نے ایک اور بڑا عجیب معاملہ دیکھا، ایک بڑا کمال کا نرم دہ بستر تیار پڑا ہوا ہے، بڑا کمال کا بستر۔ اس نے کہا یار اتنا نرم بستر پھر کبھی دوبارہ نصیب ہو نہ ہو، چلو آج آ ہی گئے ہیں، تھوڑی دیر لیے سو بھی جانے ہیں۔ اس نے کہا کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتے ہیں، چلو ابھی تو پورا دن پڑا ہوا ہے، ابھی تو سورج نکلا تھا، غروب ہونے میں پورا دن پڑا ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں، اٹھ کے پھر بھر لوں گا جو بھی بھرانا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، سو گیا، مزدور سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کچھ نہ کچھ سامان اٹھایا، جب اٹھا کے وہ آگے پیچھے ہونے لگا، گارڈز نے اسے روک لیا، کہا کدھر؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ سلامت نے اجازت دیا، میں جو مرضی لے کے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے کی طرف سے آرڈر یہ تھا کہ تم سورج غروب ہونے تک۔ کہا پھر کیا ہوا، ابھی تو سورج غروب ہونے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ کہا نہیں، باہر دیکھو سورج غروب ہو چکا ہے، تم سوتے رہ گئے اور سورج غروب ہو گیا۔ اس نے باہر دیکھا، سورج واقعی غروب ہو چکا تھا۔ اتنا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا یار یہ کچھ چیزیں تو لے کے جانے تھے۔ نہیں 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 نہیں، ٹائم از اوور، اب 1 روپیہ بھی نہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چاہتے تو تم جو مرضی لے کے چلے جاتے، لیکن اب نہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور مولانا روم نے بڑی کمال کی بات کی۔ فرماتے ہیں کہ جو مزدور تھا وہ اصل میں انسان ہے، اور جو اس کو ہیرا ملا تھا وہ اصل میں اس کی زندگی ہے، جس کی قیمت کا اندازہ بھی اسے نہیں ہے۔ وہ جو ہیرا ملا تھا وہ اس کی زندگی ہے۔ اور کہا وہ جو محل تھا جس کے اندر وہ صبح انٹر ہوا تھا، وہ محل نہیں، اصل میں وہ دنیا ہے جس کے اندر انسان انٹر ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج غروب ہو جائے گا، اور جیسے اس کو نکال دیا گیا محل سے، ہمیں بھی دنیا سے نکال دیا جائے گا، ہم بھی دنیا سے نکل جائیں گے۔ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے روزانہ کتنے بندے آؤٹ ہو رہے ہیں، کتنے بندہ ان ہو رہے ہیں، کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان ہوئے، ہم نے بھی آؤٹ ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو اس کو کہا گیا تھا کہ اکٹھا کر لو، اندر جا کے اشرفیاں اکٹھیاں کر لو، کہا وہ ہمارے نیک اعمال ہیں
کوئی بندہ اکٹھے کر لیتا ہے، کوئی نہیں اکٹھے کرتا، لیکن زیادہ تر لوگ فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، آدھی زندگی جیسے مزدور نے کھا کر گزار دی اور آدھا دن جو تھا اس نے وہ سو کر گزار دیا، اسی طرح اکثر لوگ آدھا دن، آدھی زندگی جو ہے اپنی سو کر گزار دیتے ہیں اور آدھی کھا کر گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ کہے گا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے تو مہلت دو، لیکن فرشتہ کہے گا نہیں، یور ٹائم از اوور۔ تو آئیے اس دن سے پہلے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ اس دن ہم بھی ترلے میں طے کر رہے ہوں کہ ایک لمحہ اور ایک لمحہ اور ہمیں بھی کہہ دیا جائے کہ نہیں جناب، یور ٹائم از اوور۔